أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب جنگ خندق یعنی غزوہ احزاب کا ذکر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ غزوہ احزاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فتح اور نصرت اور کامیابی کے معاملات اس میں فرمائے، اور پھر بعد میں جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی تھی ان کو بھی اس کا سبق سکھایا گیا۔ آئیے چند باتیں آپ کو عرض کرتا چلوں جو مورخین غیر منصف مورخین ہیں، یعنی جن کی نگاہوں پر انصاف کا چشمہ نہیں ہے، انصاف کی عینک نہیں ہے، وہ اسلام پر غزوہ بنو قریظہ یعنی بنو قریظہ کے یہودیوں کے مردوں کو جو قتل کیا گیا تھا ان کے قتل پر اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی ناانصافی کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آئیے اس اعتراض اور جواب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جو ہسٹری نگار ہوتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، انہیں ہر قسم کی تاریخ لکھنا ہوتی ہے، تو اسلام کی تاریخ بھی لکھتے ہیں، اسلام کی ہسٹری بھی لکھتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ جیسے بہت سے یہودیوں نے، بہت سے عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے اسلام کی ہسٹری لکھی، لیکن جہاں کہیں ایسے واقعات وہ دیکھتے ہیں جو بظاہر ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو وہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو شک میں ڈالنے کے لیے اس طرح کے سوالات کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انہی مورخین میں سے بعض مورخین نے یہ کہا کہ بنو قریظہ کے سارے مردوں کو قتل کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ فیصلہ بہت سخت تھا، اس سے کم بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، ان کو مدینے سے شہر بدر کیا جا سکتا تھا جیسا کہ قبیلے بنو نذیر کو کیا تھا، صرف موت یا قتل ہی اس کا فیصلہ نہیں تھا۔ علماء اہل سنت اور علماء اسلام اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ اگرچہ سخت تھا، یہ حکم اگرچہ سخت تھا، لیکن دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ یہ فیصلہ عادلانہ تھا یا ظالمانہ تھا۔ ایک انصاف کی عینک جس کی نگاہوں پر ہوگی وہ یہی کہے گا کہ یہ فیصلہ ظالمانہ نہیں تھا بلکہ بالکل انصاف کا فیصلہ تھا۔ اور جب فیصلہ انصاف والا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو سزائے موت دنیا میں دوسری قومیں بھی دیتی ہیں، سزائے قتل دوسری قومیں بھی دیتی ہے، تو جب انصاف کے ترازو میں موت کی سزا ہی قرار پاتی ہے تو اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ فیصلہ کیسے منصفانہ تھا، یہ انصاف والا فیصلہ کیسے تھا، تو جو اس پوری تاریخ کو پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے لے کر قبیلے بنو قریظہ کے قتل ہونے تک جو اس تاریخ کو پڑھے گا اور اگر اس کے دل میں انصاف ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ فیصلہ انصاف والا تھا۔ آئیے اس کا پس منظر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
ایک مرتبہ اور سن لے تاکہ ہم اپنے اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جو قوم مدینہ منورہ میں آباد تھی پہلے وہ مشرک تھی، انہوں نے آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کی دعوت پیش کی، اللہ کا بھی حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب وہاں کی اکثریت والی آبادی جو تھی، سب سے زیادہ آبادی جو تھی وہ اوس و خزرج کی تھی جو مشرک تھے، اور ان کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی، صحابیت کے منصب پر فائز ہو گئی تھی ان کی اکثریت۔ اب یہود کے جو قبیلے تھے وہ اگرچہ کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بڑے مالدار تھے، لیکن ان کی اکثریت کے سامنے ان کی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے مدینہ منورہ کے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے، تاکہ یہاں کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو، دو قومیں آپس میں نہ لڑے، انسانی حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا جائے، اور مسلمان بھی چونکہ مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکہ کے لوگ ہر وقت مسلمانوں کی ٹو میں تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کا خاتمہ کریں، تو ضروری تھا کہ مدینہ منورہ کے ماحول کو سازگار بنا کر رکھا جائے، صلح پسند بنا کر رکھا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان تینوں قبیلوں کو بلا کر ان سے یہ عہد کیا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو یا نہ دو، ہمارے دشمنوں کا تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر بائی چانس ہم پر ہمارے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو تمہیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم مدینہ منورہ کے اندر تمہیں پوری مذہبی چھوٹ دیں گے، تم اپنے مذہب پر رہ کر جس طرح زندگی گزارنا چاہو گزار سکتے ہو، کاروبار کرنا چاہو کاروبار کر سکتے ہو، کھلی آزادی ہم تمہیں دیں گے، اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے تو اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے یہ عہد کیا۔ ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد پر عمل کرنے کا یقین دلایا کہ ہاں آپ نے جو عہد پیش کیا ہے اور اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں جو ہمیں کھلی آزادیاں دی ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے مذہب یہودیت پر عمل کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں گے، تو ہمیں یہ منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لکھوا لیا اور یہ سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اب یہود چونکہ آج بھی آپ دنیا کے حالات دیکھیں گے، اور جو تاریخ جانتا ہے اور جو حالات کو ایسے ہی خالی نظر سے نہیں بلکہ تحقیقانہ نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ جان لے گا کہ دنیا کی تباہ و بربادیوں میں سب سے زیادہ ظلم و تشدد کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ قوم یہود ہوتی ہے، ہر طریقے سے، چاہے کاروباری اعتبار سے مات دینا ہو، ترقیاتی اعتبار سے مات دینا ہو، کسی بھی اعتبار سے شکست دینا ہو، کسی بھی ملک کو ختم کرنا ہو، تباہ و برباد کرنا ہو، اس میں اگر پس پردہ کوئی ہوتا ہے تو وہ یہود ہوتے ہیں۔ یہی اس قوم کی شروع سے عادت رہی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی ان کی قوم کے اندر، ان کی برادری میں نبی پیدا ہوتے، نبی تشریف لاتے، اور وہ ان کو اگر غلط کام سے روکتے تو یہ ان نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ لوگ انبیاء کو بغیر حق، ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ کئی ہزار انبیاء کرام کو ان یہودیوں نے قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم جیسا کرتے ہیں ہمیں ویسا کرنے دیا جائے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے۔ کئی مرتبہ اللہ نے ان کی پکڑ بھی کی،
ان پر دوسری قوموں کو مسلط بھی کیا، اور بعد میں جب یہ صحیح ہوئے تو پھر ان میں نبی بھیجا تاکہ ان کے ساتھ رہ کر یہ اپنا نظام صحیح چلائیں۔ چند دنوں تک نبی ان کے یہاں آتے، اور پھر جب ظلم تشدد سے ان کو آزادی مل جاتی تو یہ آرام سے زندگی گزارتے، لیکن کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد واپس وہی شرارت ان کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اس طرح کے حالات یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، ان کے آباد ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ 1000 سال پہلے سے ان کے آباء و اجداد یہاں آ کر بسے تھے تاکہ نبی آخر الزماں جب یہاں تشریف لائے تو ہم ان پر ایمان لائے یا ہماری اولادیں ان پر ایمان لائے، ہم کو ان کی صحابیت کا شرف ملے یا ہماری اولادوں کو ان کی صحابیت کا شرف ملے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو دل میں کینہ پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، ایمان تو نہیں لائے۔ سرکار علیہ السلام سے عہد تو کیا، لیکن عہد کرنے میں بھی یہ سکون سے نہ بیٹھے۔ قبیلے بنو نذیر کا آپ نے سنا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا، یہ نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے اور بعض ملک شام چلے گئے تھے۔ تو ان کو کیوں یہاں سے شہر بدر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی بھی سرگرمی نہیں کریں گے، لیکن ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں نے اپنے قلعے میں دعوت دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان بنیں، آپ ہمارے لیے تشریف لائیں اور ہمارے یہاں اپنے قدم سے برکتیں عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین ہیں، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا اور پلاننگ کی گئی کہ جب یہ اس جگہ پر بیٹھیں گے تو بڑا بھاری پتھر ان کے سر پر گرا دینا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ وعدہ کر چکا ہے اپنے محبوب سے، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ ہی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب آپ کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ محافظین دستے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ان کی پلاننگ تھی، پلاننگ کو بروئے کار لانا تھا کہ جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے فوراً اٹھیے، فوراً اٹھیے اور اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی مقام پر تشریف لائے، اور پھر جبریل امین نے سارا معاملہ بتایا کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی اور اللہ کو انہیں ان کی سازش میں ناکام کرنا تھا۔ تب صحابہ کرام کو جب پتا چلا، ان کو پکڑا، ان کے کئی لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ سازش رچی تھی، اس پاداش میں، اس جرم میں ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ کس کو؟ قبیلے بنو نذیر کو۔ یہ تھوڑا ہلکا حکم تھا، حالانکہ ان کو بھی، ان کی بھی سزا تو یہی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت للعالمین کے سہارے ان کو قتل نہ کیا، بلکہ انہیں شہر بدر کر دیا اور کہہ دیا کہ جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تمہارے قلعے اور تمہارے بقیہ کے مال پر ہم مسلمان قابض ہوں گے۔ یہ چلے گئے وہاں سے۔ اور ادھر قبیلے بنو قریظہ کے تعلق سے قتل کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ جس حالت میں مسلمان جنگ احزاب کے وقت تھے آپ نے پورے بیان میں سماعت کیا۔ کیسی حالت تھی؟ قحط سالی الگ تھی، سردی الگ تھی، کھانے کے لیے انتظامات نہیں تھے، صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے شہر کی حفاظت کر رہے تھے، اور اس درمیان انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کے ساتھ مل کر پیچھے سے حملہ کرنے کی بات چیت ان کی شروع ہو چکی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے معلومات کر کے آؤ کہ کیا واقعی ان لوگوں نے ہمارے سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مشرکین سے وعدہ کر لیا ہے، تو جب حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ وہاں آئے اور بنو قریظہ سے کہا کہ
کیا تم نے واقعی ایسا کام کیا ہے؟ تو ان کی جو تیاریاں تھی، تلواریں تیز کی جا رہی تھی، نیزوں کی انی کو چمکایا جا رہا تھا، تیروں کی جو ہے پھل کو تیار کیا جا رہا تھا، مکمل طور پر جنگ کی تیاری مسلمانوں سے یہ لوگ کر چکے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ تم اللہ کے رسول سے وعدہ کر چکے ہو، تو ان کا جواب تھا من رسول اللہ، کون ہے رسول اللہ؟ جب ان کو کہا گیا کہ تم نے عہد کیا ہے تو انہوں نے کہا لا عہد بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد نہیں ہے۔ اس طریقے سے دو ٹوک انہوں نے جواب دیا تھا۔ آپ بتائیے ایسے خطرناک اور مہلک دشمن کی سزا سوائے موت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ ان کی حرکتوں کو نہیں دیکھتے۔ چلو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا تب بھی سزا تو ہو جاتی۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو بنو نذیر کو چھوڑ کر دیکھ لیا تھا۔ بنو نذیر کو جو شہر بدر کیا تھا انہوں نے کیا کیا؟ حوی بن اخطب، سلام بن مشکم، یہ انہی کے تو سردار تھے جنہوں نے جا کر مکہ کے مشرکین کو اکسایا تھا کہ چلو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، بنو قریظہ کو ہم اکسائیں گے اور سب مل کر مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ ان کو آقا علیہ السلام نے جب جان بخش دی تھی تو یہ پورے قبیلے عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکسا کر لے آئے تھے۔ اس لیے اگر ان کو بھی چھوڑا جاتا تو پھر یہ مسلمانوں کو کسی بھی حد تک کامیابی کے سے ہمکنار نہ ہونے دیتے، مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیتے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اس کا دین مکمل عرب میں پھیلے۔ قرآن کریم نے اللہ نے اسی بات کو فرمایا تھا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نہ مانے گا مگر یہ کہ اپنے دین کو پورا کرنا اگرچہ کافرین کو برا لگے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے سارے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ اس لیے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ دنیا کے اندر انسانیت نہیں چاہتا، وہ انسانیت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، وہ انسانیت میں ظلم کے خلاف ظلم کی جو ہے موافقت میں آواز اٹھا رہا ہے، جبکہ اسلام نے ایسے ظالموں کو صف ہستی سے مٹا کر مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور رہتی دنیا تک انسانیت کو قائم کیا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ اس طریقے کے ظالمین کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کر لیں، آپ غور کر لیں کہ یہ قومیں جو یہود تھی یا عیسائی تھی، عیسائیت نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی ہے۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد اور صف مستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے حربے وہ استعمال کر چکے ہیں، اور جب مسلمانوں کو ختم نہیں کر پائے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی اور بدعملیوں کو پھیلایا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو فرقے نظر آ رہے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور اگر وہابی دیوبندی نہیں تو بدعملی ہے، یہ ساری آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے یہودیت اور عیسائیت کار فرما ہے۔ ساری سازشیں ان کی ہے، نت نئی دنیا کی رنگینیوں کو ہمیں دکھا کر مسلمانوں کو عمل کے اعتبار سے کہیں تباہ و برباد کر دیا تو کہیں عقیدے کے اعتبار سے تباہ و برباد کر دیا۔ طرح طرح کی چیزوں کو دکھا کر، کھانے پینے کی چیزوں میں طرح طرح کی چیزیں لا کر مسلمانوں کو حرام کھانے پر مصر کر دیا ہے۔ آج ہماری اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں پاتی ہے، وہ صرف دنیاوی فیشن کے نام پر اس کام کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کی راہ روی کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک مسلمان ان قوموں کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک مسلمان کامیابی پالے بہت مشکل ہے۔
صحابہ کرام کی کامیابی کس میں تھی؟ حضرت سعد بن معاذ کتنے قریبی دوست تھے بنو قریظہ کے، لیکن فیصلہ کیا سنایا؟ فیصلہ یہی سنایا کہ ان اللہ و رسول کے دشمنوں کو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب تک ہمارے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف دشمنوں کی عداوت اور ان کے طور طریقوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنے اسلام پر مکمل گامزن نہیں ہو سکتے ہیں اور ترقی نہیں پا سکتے ہیں۔ چاہے کتنی بھی ترقی کی کوشش آپ کر لے، کتنا ہی مال کما لے، لیکن حقیقی کوشش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے رکھی ہے، مسلمان کے لیے رکھی ہے، وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کامیابی کو سمجھ لیا تھا اور اس کامیابی کے راستے کو سمجھ لیا تھا، اس لیے سب کو پس پشت ڈال کر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا تھا، اور وہ ایسی ترقی کے مالک ہوئے کہ ہزار کلومیٹرز کی دوری تک اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو قائم فرما دیا تھا۔ یہ ہے ہماری کامیابی کا راز۔ آج اس کامیابی سے ہمیں اندھیرے میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے ہماری ترقی کا راز، آج اس ترقی سے ہمیں اندھیرے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے پر لوگ کہتے ہیں اگر اسلام پر عمل کریں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں سے رشوت کا لین دین نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، لون پر پیسہ نہیں لیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری سوچ آپ کو ڈالنے والے، آپ کے ذہنوں میں ڈالنے والا اسلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دے رہا ہے، آپ کی حقیقی کامیابی سے آپ کو ہمکنار نہیں ہونے دے رہا ہے۔ 100 آدمی میں ایک آدمی مالدار بن جاتا ہے، سوچتے ہیں مسلمان بڑی ترقی پر ہے، یہ کوئی ترقی ہے؟ 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی باعزت ہو جاتا ہے، آپ سوچتے بہت بڑی ترقی مل گئی ہے، یہ کوئی ترقی ہے؟ مسلمان کے لیے ہی اللہ نے عزت رکھی ہے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو عزت ہمارے ہی لیے ہے، لیکن کب؟ جب کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان ہیں لیکن ہم اسلامی طور طریقوں پر گامزن نہیں ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی، کوشش کریں اپنے آپ سے یہودیت اور نصرانیت کے طور طریقے کو نکالنے کی، اور کوشش کریں اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگنے کی۔ جس دن سارے مسلمان اس رنگ میں رنگ جائیں گے، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور ظلم کی یہ ٹہنیاں اور ظلم کی یہ گھٹائیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمتوں کی بارش کا پھر نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔